واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 7، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ بن الیہم غسانی آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جبلہ بن الیہم اپنے چند ایک مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، جن میں اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی اور باقی قبیلہ غسان کے سرکردہ افراد تھے، اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مدینہ کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کے ہمراہیوں کا استقبال کریں اور اسے پوری تعظیم دیں۔ لوگ پہلے ہی گھروں سے نکل آئے تھے اور عورتیں منڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگی۔ جبلہ نے اپنے 200 سواروں کو خصوصی لباس پہننے کو کہا۔ اس مقصد کے لیے یہ قافلہ مدینہ سے کچھ دور رہ گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بڑی ہی قیمتی ریشم کا لباس تھا۔ ہر سوار اپنی اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادہ لگتا تھا۔ ان کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگا رنگ ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی۔ جبلہ نے اپنے سر پر تاج رکھ لیا۔ اس کا اپنا لباس تو انتہائی قیمتی تھا، آخر بادشاہ تھا، خواہ اس کی بادشاہی محدود سے علاقے میں تھی۔ یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض نے حیرت سے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ انہوں نے اتنے قیمتی لباس کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنی شاہانہ انداز نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہ آئے۔ جبلہ ان کی ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا، تب امیر المومنین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے اسی طرح اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے اور اب کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے 500 ہمراہیوں کے لیے نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے ساتھ لایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی، جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے اور وہاں ایک الگ تھلگ بستی آباد ہو گئی۔ یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔ معزز ناظرین، روز حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ساتھ لیا اور حج کے لیے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اب صلح حدیبیہ کی پابندیاں ختم ہو گئی تھی۔ جبلہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک ہی اپنے آدمی تھے، باقی سب کو وہ مدینہ چھوڑ گیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جبلہ نے جو احرام باندھا تھا وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پیچھے آنے والے ایک آدمی کا پاؤں اس کے احرام پر جا پڑا اور احرام کھل گیا۔ اس شخص کی اس حرکت کو وہ اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کی ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر اس کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں بعد میں اطلاع ملی کہ جبلہ نے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت عمر نے اس آدمی کو بلایا اور اس آدمی نے بھی شکایت کی کہ جبلہ نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور وہ طواف مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بالکل ہی بدل گئی۔ وہ اب جبلہ کے میزبان نہ رہے، بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے اور اس کے ساتھ ہی ان پر قاضی کے فرائض بھی آ پڑے۔ انہوں نے جبلہ بن الیہم کو طلب کیا۔ جبلہ فوراً پہنچا۔ اس کا انداز شاہانہ تھا اور وہ حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھنے لگا۔ خلیفہ یہ اعزاز کسی بڑے ہی اہم مہمان کو دیا کرتے تھے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ جبلہ کو بھی انہوں نے یہی مقام دیا تھا، لیکن اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں سامنے بیٹھو۔ حضرت عمر نے جبلہ کو اپنے پہلو سے اٹھاتے ہوئے کہا، تم اب میرے مہمان نہیں ملزم ہو۔ جبلہ بادل نخواستہ اٹھا اور وہاں جا بیٹھا جہاں حضرت عمر نے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور کچھ حیرت بھی۔ جبلہ بن الیہم حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کی ناک پر مکہ مارا ہے؟ ہاں، جبلہ نے نڈر ہو کر جواب دیا، میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں تمہارے احرام
احرام پر آ گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دانستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا تو یہ بتاؤ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم اسے سزا دو؟ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اس شخص سے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہاں تو میں نے اسے ایک مکہ مارا ہے۔ جبلہ نے کہا اگر یہ میرے یہاں ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے عبرت ہوتی، وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کے عدل و انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے ہیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں نے آپ کو امیر المومنین تسلیم کر لیا ہے، جبلہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المومنین ہیں کہ چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ ہوں اور یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ کیا یہ میری توہین نہیں ہے کہ آپ نے مجھے ایک معمولی آدمی کے ساتھ بٹھا دیا اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ اسلام نے تم دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا صرف زہد اور تقوی ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت اور بادشاہی کا پیمانہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا، اس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ جبلہ نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان کوئی امیر کبیر لوگ نہیں بلکہ ان میں اکثریت غریبوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اگر احترام چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس شخص سے معافی مانگ لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہ ہوگا کہ میں عیسائی مذہب میں چلا جاؤں؟ جبلہ نے کہا عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ ہو، میں تمہیں اسلام کا یہ قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اگر تم سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا، یہ بھی سوچ لیں امیر المومنین۔ جبلہ نے کسی حد تک رعونت سے کہا اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا قبیلہ اتنا دولت مند ہے کہ زر و جواہرات میں کھیلتا ہے، پھر میرا قبیلہ ایک طاقت ہے۔ کیا آپ اپنا اتنا زیادہ نقصان پسند کریں گے؟ ہم صرف اسلام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے کہا ہم اپنا مال و متاع، اپنے بچے اور اپنی جان اسلام پر قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی دوستی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دوں گا۔ اس شخص سے معافی مانگو، اگر یہ تمہیں معاف کرتا ہے تو تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، ورنہ تمہیں سزا لینی پڑے گی۔ جبلہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ امیر المومنین آخر اس نے سر اٹھا کر کہا مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس شخص سے معافی مانگوں یا سزا بھگتوں۔ حضرت عمر نے اسے سوچنے کی مہلت دے دی اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ اپنی قیام گاہ میں چلا جائے اور کل صبح پھر پیش ہو جائے۔ معزز ناظرین، یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جب جبلہ باہر نکلا تو حاجیوں کا ایک ہجوم باہر کھڑا تھا۔ یہ سارا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نہ آیا، اسے نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا، تب امیر المومنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ کچھ آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا بلکہ خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے۔ جبلہ اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا۔ اس کے 500 سوار اور دیگر افراد مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ ایک رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا اور اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور مدینہ سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ واپس کیوں جا رہا ہے۔
امیر المومنین مکہ میں کیوں رہ گئے؟ اس وقت ہرقل روم قسطنطنیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ پھر اس کا حلیف بن گیا ہے۔ ہرقل نے اسے کچھ اور جاگیر دے دی۔ یہ تھی اسلام کی وہ قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ معزز ناظرین، اگلی قسط جاری ہے۔ قسط نمبر 8 کے لیے اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔